نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری دنیا کو، زمین و آسمان، چاند و سورج اور دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن مقدس میں، احادیث مقدسہ میں جا بجا اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ انسان کے بس کی بات بھی نہیں ہے کہ وہ زمین و آسمان کو پیدا کرے یا چاند و سورج کو پیدا کرے۔ انسان تو سورج سے آنکھیں بھی نہیں ملا سکتا کہ اس کی تپش ایسی ہے کہ کروڑوں میل، ایک سائنسدان کے مطابق 9,30,00,000 میل سورج ہم سے دور ہے، اور اتنی دوری کے بعد بھی اس کی تپش، اس کی گرمی ایسی ہے کہ جب شدت کی دھوپ ہوتی ہے تو ہم اسے آنکھ بھی نہیں ملا سکتے، بلکہ دھوپ میں کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا۔ تو جو انسان ہوگا اس کے بس کی کیسے ہے کہ وہ خود سورج کو بنائے، اور اس طرح ایک سورج نہیں ہے، اس طرح خود لاکھوں کروڑوں سورج ہیں جن کو ہم ستاروں کی شکل میں دوری کی وجہ سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، کوئی چیز اگر انسان بنائے گا بھی تو اس کو بنانے کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہوگی، کہ کسی چیز سے اس کو وہ بنائے گا۔ جیسے برتن بنانا ہے تو اسٹیل ہوگی تو اسٹیل کے برتن بنائے گا، مٹی کے برتن بنانا ہے تو مٹی کی ضرورت ہوگی۔ لیکن جب کچھ تھا ہی نہیں، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ مٹی تھی، نہ پانی، نہ ہوا، کچھ بھی نہیں تھا، اب کچھ نہ ہونے کے بعد دنیا کو پیدا کرنا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ اس کو کوئی الگ الگ ناموں سے پکارتا ہو، لیکن دنیا کو بنانے والا صرف ایک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قل هو اللہ احد۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دے وہ اللہ ایک ہے، اور اکیلے ہی اس نے بنایا۔ ایسا نہیں ہے کہ ساجھے میں کسی نے اس کے ساتھ تعاون کیا ہو، کہ زمین بنائی تو کسی نے ساتھ مل کر بنائی، یا آسمان بنایا تو کسی نے ساتھ مل کر بنایا، ایسا ہرگز نہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ خدا وہ ہے کہ جو نہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے، اس کا ساجھے دار کوئی نہیں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا وہ ہے، اور جو پیدا ہوا پہلے نہیں تھا تو وہ خدا نہیں ہے۔ خدا کون ہے؟ جس نے پیدا کیا، اور خدا وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ خدا صرف ایک ہے، اور وہی عبادت کا حقدار ہے۔ تو بہرحال خدا نے، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو پیدا کیا۔ اب یہ دنیا کس کے لیے بنائی ہے؟ زمین کس کے لیے بنائی ہے؟ آسمان کس کے لیے بنایا ہے؟ چاند و سورج، دریا، پہاڑ، اور یہ دنیا بھر کی جو نعمتیں ہیں، پھل و پھول ہیں، اور بہت ساری چیزیں، لاکھوں کروڑوں اقسام کی جو مخلوقات ہیں، چیزیں، اشیاء ہیں، یہ ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ تو ساری دنیا کو، ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا۔ ساری کائنات انسان کے لیے، انسان کی ضرورت ہے، زمین انسان کی ضرورت ہے، آسمان انسان کی ضرورت ہے کہ آسمان سے پانی کا برسنا، چاند و سورج سے دن و رات کا تبدیل ہونا، تو یہ سارا کچھ انسان کی ضرورت ہے۔ اب ساری دنیا انسان کے لیے بنائی، تو پھر انسان کو کس کے لیے بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے بنایا، اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ خود فرمایا قرآن مقدس میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اچھا، عبادت کہتے کس کو ہیں؟ عبادت، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت نام ہے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا صرف، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یقیناً عبادت ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی عبادات ہیں۔ بالکل آسان لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ عبادت اس شے کو کہتے ہیں، عبادت اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، وہ جائز کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اب جیسے بچوں کی پرورش کرنا، ان کو پالنے کے لیے پیسہ کمانا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے، ان کے حقوق ادا کرنا، ٹھیک ہے، حلال روزی کمانا، سونا تو اللہ کی رضا کے لیے کہ سوئیں گے تو طاقت ملے گی تو اللہ کی بندگی کریں گے، کھانا پینا، جو بھی مباح کام، جائز کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے گا وہ عبادت ہے۔ اب کاروبار کرنا یہ بھی عبادت ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے، آپ کے اوپر جن کے حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو یہ کاروبار کرنا بھی عبادت ہے اگر شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے۔ اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان کاموں سے رکنا یہ بھی عبادت ہے۔ اب جیسے شراب پینا حرام ہے، شراب سے بچنا فرض ہے، تو شراب سے بچیں گے تو ثواب ملے گا،
اللہ کی رضا کے لیے. آپ جوا کھیلیں گناہ گار ہوں گے، جوا سے اللہ کی رضا کے لیے بچیں گے تو آپ نے گویا کہ عبادت کی، آپ ثواب کے حقدار ہوں گے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو. تو انسان صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اگر جائز کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ وہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک وہ گویا کہ اللہ کی بندگی میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بھی بنایا، ایک قانون بنائے تاکہ اس قانون کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزارے. چونکہ سارے انسانوں کو اسی نے بنایا، جو اس کو مانتا ہے اس کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. اب ظاہر بات ہے جو مسلمان ہے، اب اگر وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے جو مسلمان نہیں ہے وہ کہیں اور سے پیدا ہوتا ہے، تو وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. اب ماں کا کام انسان کو بنانا نہیں ہے، ماں کا کام ہوتا ہے جو انسان اس کے پیٹ میں بن چکا ہے اس کو ظاہری دنیا میں لے کر آ جانا، اس دنیا میں جس دنیا میں ہم ہیں. لیکن ماں کے پیٹ میں انسان کس نے بنایا؟ کیا ماں نے خود بنایا؟ ماں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے. تو ماں کے پیٹ میں انسان کی صورت بنانا، پانی کے قطرے ہوتے ہیں ان سے انسان کو بنانا اور اس کی غذا اس کے پیٹ کے اندر مہیا کرنا، اس کو 9 مہینے تک روزی پہنچانا. آپ دیکھیں یہ کمال یہ کس کے اندر ہے دنیا میں کوئی ایسا جو بنا سکے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. تو وہ ایک ہی ذات ہے جس نے سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اس ذات کا نام اللہ ہے. تو بہرحال سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور انسانوں کے لیے ایک قانون بنایا. اس قانون کو ہم دین کہتے ہیں، اردو میں مذہب بھی کہتے ہیں. اسی قانون کو ریلیجن کہتے ہیں. اب جب سے دنیا بنی ہے نا تب سے بہت سارے دین آئے ہیں، بہت سارے دین بنے ہیں، بہت سارے قانون بنے، مذہب بنے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ جیسے جیسے دور گزرتا گیا نا تو اس دور کے لوگوں نے اس مذہب میں چینجنگ کر دی، تبدیلی کر دی، تغیر کر دیا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی طاقتور بندہ آتا ہے تو قانون تو بنا ہوتا ہے، لیکن جب طاقتور بندہ آتا ہے اور اس نے جرم کیا ہے تو اس جرم کو چھپا دیا جاتا ہے یا اس قانون کو ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو گزشتہ زمانے میں بھی ایسا ہوا ہے. جو مذہب تھے ان میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ تبدیلیاں کر دی، ان آیتوں کو چینج کر دیا، ان آیتوں کو غائب ہی کر دیا. تو مذہب پہلے بھی تھے اور مذہب بعد میں بھی بنے، لیکن جتنے پرانے مذہب تھے نا وہ سارے تبدیل ہو چکے. قرآن مقدس میں جیسے توریت کا ذکر ہے، زبور کا ذکر ہے، انجیل کا ذکر ہے، یہ بھی آسمانی کتاب ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے جو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، آسمانی کتابیں. اب ان کتابوں کو اس زمانے کے لوگوں نے تبدیل کر دیا، صحیح سلامت نہیں رہی. پتہ ہی نہیں تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا کلام اللہ کا ہے اور کون سا لوگوں کی تبدیل شدہ باتیں ہیں اس میں. تو اب آخر میں جو کلام نازل ہوا نا، آخر میں اللہ نے قانون بنایا وہ ہے قرآن. اب پچھلی جو کتابیں تھیں، پچھلے جو قانون تھے، پچھلے جو دین تھے وہ امت کی حفاظت کے ذمے تھے، یعنی اس کی حفاظت کا ذمہ امت کے حوالے تھا کہ امت اس کی حفاظت کرے. وہ لوگ اس کی حفاظت نہیں کر پائے. لیکن جو آخر میں قانون نازل ہوا نا قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اپنے ذمے لیے اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اب یہ جو قرآن ہے نا اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، اس میں تغیر نہیں ہو سکتا اور یہ قیامت تک باقی رہے گا. اور آپ اس کی زندہ مثال دیکھ لیں کہ 1450 سال ہو گئے تقریباً قرآن کو نازل ہوئے، لیکن کیا ایک آیت بھی تبدیل ہوئی ہے اس میں؟ کیا ایک حرف بھی تبدیل ہوا ہے؟ آپ دنیا کے سارے قرآنوں کا جائزہ لے لیجئے کہ ہو سکتا ہے ہندوستان کا قرآن الگ ہو تو دبئی کا اور عرب کا الگ ہو، آپ کو الگ نہیں ملے گا. ایک ایک حرف جو ہے نا آپ کو سیم ملے گا، ایک ایک نقطہ سیم ملے گا، کہیں تغیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے اور اس کو تبدیل کیا بھی نہیں جا سکتا. آپ خود بتائیے دنیا کی کون سی کتاب ایسی ہے جو لوگوں کو بغیر دیکھے یاد ہو، جس کا ایک ایک حرف یاد ہو، ایک ایک لفظ یاد ہو؟ تو یہ قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے، اللہ کا جو قانون ہے اس کی سچائی کی دلیل ہے کہ قرآن لوگوں کو یاد ہوتا ہے. جو حافظ ہوتے ہیں نا قرآن کو بغیر دیکھے یاد کر لیتے ہیں، ایک ایک حرف یاد ہوتا ہے ان کو. آپ قرآن اگر سوچیں گے کہ ہم اس کو جلا دیں گے، بہا دیں گے اور قرآن کو ختم کر دیں گے، ممکن ہی نہیں ہے، نہیں ہو سکتا. آپ کو کروڑوں اربوں خربوں حافظ ملیں گے دنیا میں جو آپ کو
پھر سے سنائیں گے، آپ پھر سے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کا یہ زندہ معجزہ اور یہ اس کی حقانیت کی سچائی کی دلیل ہے کہ قرآن ہر انسان یاد کر لیتا ہے، کوئی بھی اس کو یاد کرنا چاہے گا وہ اس کو یاد کر لے گا۔ باقی اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو حرف بحرف لفظ بلفظ ورڈ بورڈ اس کو یاد کیا جا سکے، ہرگز نہیں یاد کیا جا سکتا۔ تو بہرحال یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے انسانوں کے لیے۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں ہماری زندگی گزارنے کے احکامات ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، کون سا کام ہمارے لیے جائز ہے، کون سا ناجائز ہے، کون سا حرام ہے، کون سا حلال ہے، کون سا کام ہمارے لیے ثواب کا ہے اور کون سا گناہ کا ہے، کون سی چیزیں کھانا ہمارے لیے حلال ہے، کون سی چیزیں کھانا حلال نہیں ہے۔ اور یہ جو قانون اللہ نے بنایا ہے نا، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن یاد رکھیے قانون اچھا بنا ہے، کیونکہ اللہ سے اچھا قانون ہمارے لیے کون بنا سکتا ہے کہ جس نے انسان کو بنایا۔ اب اس نے جو انسان کے لیے قانون بنایا ہے، اس سے اچھا قانون اگر ساری دنیا مل کر بھی بنانا چاہے نا، ہرگز نہیں بنا سکتی۔ آپ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے بارے میں غور کریں کہ کون سا اسلام کا قانون ایسا ہے کہ جس میں انسانیت کا نقصان ہے یا کسی انسان کا نقصان ہے۔ اب جیسے مذہب اسلام نے، اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا، شراب نہیں پی سکتے ایک مسلمان، بلکہ ہر انسان کے لیے حرام کیا۔ وہ الگ بات ہے جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اس کو فالو نہیں کرتا، اور بعض لوگ وہ بھی جو مانتے ہیں لیکن فالو نہیں کرتے ہیں، البتہ گناہ گار ہیں، وہ مجرم خطا کار ہیں۔ اب شراب کو جو حرام کیا، یہ بتائے انسانیت کے لیے اچھا کیا یا برا کیا؟ جوا، بھئی جوا کھیلنا، یہ اگر انسان کے لیے حرام کیا ہے تو اچھا کیا یا برا کیا؟ ایک انسان ہوتا ہے جو راتوں رات اپنا گھر ہار جاتا ہے، اپنا سارا بینک بیلنس ہار جاتا ہے، مکان سے روڈ پہ آ جاتا ہے، فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے جوئے کا نقصان کی وجہ سے، تو حرام کیا۔ اسی طرح غیر عورت سے ناجائز تعلقات، یہ اسلام نے حرام کر دیا۔ اب اس میں بتائیں اچھا کیا یا برا کیا؟ چوری کرنا مذہب اسلام نے حرام کر دیا۔ اب یہ اس میں کون سا انسان کا نقصان ہے؟ اسی طرح سود دینا اس کو اسلام نے حرام کیا۔ بعض جو دنیاوی طور پہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بڑی دلیلیں دیتے ہیں کہ سود کا یہ فائدہ ہے، سود کا وہ فائدہ ہے۔ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سود میں ہوتا کیا ہے، جو انٹرسٹ ہوتا ہے، اس میں ایک کا فائدہ ہوتا ہے اور ایک کا نقصان ہوتا ہے۔ اب جس کا نقصان ہو رہا ہے اس کو مل کچھ نہیں رہا۔ مثال کے طور پر آپ نے 1,00,000 روپے کسی سے لیا سود پر، اب آپ کو دینا ہے 1,25,000۔ اب آپ کا تو 25,000 زیادہ گیا، آپ کو پیسے کے بدلے میں کچھ نہیں ملا، لیکن جس نے آپ کو سود دیا ہے، جس نے آپ کو پیسہ دیا ہے، لون دیا ہے، اس کو تو 25,000 کا فائدہ ہوا نا۔ لیکن کاروبار اگر ہوتا ہے تو کاروبار میں دونوں طرف کا فائدہ ہوتا ہے، دونوں طرف کا نقصان ہوتا ہے، لیکن سود میں ایک طرف کا فائدہ ایک طرف کا نقصان۔ بات بولیں گے نہیں آپ نے 1,00,000 روپے لیا تو آپ اس سے کاروبار کریے، اس سے کمائیے گائیے، تو آپ اس سے کاروبار بھی کریں گے تو نیچے والوں کا پیسہ آپ کے پاس آئے گا، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ملک سود لیتا ہے تو اس ملک، مثال کے طور پر 1 کروڑ روپے کسی ملک نے سود لے لیا، کسی سے لیا، اب اس کو دینا ہے 1,25,00,000۔ اب جو 1 کروڑ میں 25,00,000 زیادہ گئے وہ آپ کے ملک سے تو نکل گئے نا۔ اب وہ جو 25,00,000 آپ کے ملک سے دوسرے ملک کو چلے گئے، اس میں سے یہ بتائیے آپ کے ملک کو ملا کیا؟ کچھ نہیں ملا۔ اب رہی بات یہ کہ آپ نے 1 کروڑ کا 2 کروڑ کما لیے، تو آپ نے اپنے ملک کے لوگوں سے کمایا نا، وہ آپ کے ملک کا پیسہ تو چلا گیا، وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال یہ چند لفظوں نے عرض کیا، تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور اس میں ہماری بھلائی ہے۔ اسی طرح مذہب اسلام نے جو حرام جانور ہیں ان کو کھانا حرام کر دیا، اس کے نقصانات ہیں بہت زیادہ، جیسے خنزیر حرام ہے، جو شکاری جانور ہیں ان کو حرام کیا، اور جو جانور بنائے ہی انسان کے لیے گئے ان کو حلال کیا۔ اب مثال کے طور پر بھینس ہے، بکری ہے، یہ ہوتے بھلے بڑے جانور ہیں، جیسے بھینس ہے بہت بڑا جانور ہے، لیکن چونکہ انسان کے لیے بنایا تو انسان کو اس جانور پہ قابو بھی دیا۔ اب جیسے شیر ہے، لومڑی ہے، چیتا ہے، بھینس سے سائز میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن چونکہ انسان کے لیے نہیں بنے، انسان کے کھانے کے لیے نہیں بنے، انسان کے استعمال کے لیے نہیں بنے، تو آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ کسی کی مدد ہے جو شیر کو جو ہے نا رسی ڈال کے باندھ لے، یا اس سے اپنے کام لے، کھیتوں کو جتوائے یا دیگر کام نہیں کر سکتا۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنایا
ان کو انسان کے قابو میں بھی دیا ہے۔ آپ بھینس کا استعمال کرتے ہیں، اس سے دودھ نکال لیتے ہیں، شیر سے نکال کر دکھائیں، نہیں نکال سکتے شیرنی سے۔ تو بہرحال اچھا، جو شکاری جانور ہوتے ہیں نا، ہے تو حالانکہ یہ الگ ٹاپک، ان کے اندر یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، وہ اپنے کھانے کے انتظام خود کر لیتے ہیں، چونکہ وہ شکاری ہوتے ہیں، شکار کر کے کر لیتے ہیں۔ لیکن جن کو انسان کے لیے بنایا اور انسان ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، جیسے بھینس ہے، بکری وغیرہ اور جانور ہیں جو پالتو جانور ہیں، تو انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور یہ جانور انسانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انسان ان سے دودھ نکالتا ہے اور چیزیں استعمال کرتا ہے۔ لیکن ان جانوروں کی خوراک انسان کی ذمہ ہوتی ہے جس کو پالتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ان جانوروں کو چھوڑ دیا جائے، آزاد چھوڑ دیا جائے، جیسے بھینس بکری وغیرہ، تو آپ بتائیے کبھی کوئی بھینس اپنی خوراک کا انتظام کر سکتی ہے؟ کوئی بکری اپنے کھانے کا انتظام کر سکتی ہے کہ اس نے شکار کیا اور چھین لیا اور بھاگ گئے، یا کسی کو مار ڈالا اور چیر پھاڑ کے کھا لیا؟ یہ جانور نہیں کر سکتے ہیں جو انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کیے۔ تو بہرحال اللہ کی جو قدرت ہے نا، اللہ کی جو مشیت ہے، ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہم اپنی جو ہے نا بعض اوقات عقل لگا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ نہیں، غلطی ہے، یہ سراسر غلطی ہے۔ انسان کے لیے ساری دنیا بنی ہے، تو کچھ جانور بھی ایسے ہیں جو انسانوں کے لیے بنے۔ اسی طرح جتنے بھی کام ہیں، آپ قرآن مقدس میں دیکھیں گے کہ اسلام میں جتنے بھی احکامات ہیں، وہ سارے احکام، سارے رول، سارے قانون، سارے اصول انسان کی بھلائی کے لیے۔ کوئی بھی بندہ ایسا قانون نہیں بتا سکتا اسلام کا کہ اسلام میں یہ قانون بنا ہے اور یہ جو ہے نا انسانیت کے خلاف ہے۔ اب جیسے عورتوں کے لیے لوگ آواز اٹھاتے ہیں کہ عورتوں کو جو ہے نا اسلام نے آزادی نہیں دی، عورتوں کو اسلام نے پابندی دی ہے۔ تو پابندی جو آزادی کا نام لیتے ہیں نا، آزادی ان کے مائنڈ میں کیا خیال ہوتا ہے کہ کپڑوں کی آزادی نہیں۔ کپڑوں کی کیا؟ کپڑے پہننے کی تو آزادی ہے نا، کپڑے اتارنے کی آزادی نہیں ہے اسلام میں۔ ہاں، آپ دیکھیں آزادی کے نام پر جو عورتوں کو ننگا کیا جا رہا ہے نا، آزادی کے نام پر عورتوں کو جو بے پردہ کیا جا رہا ہے، اور بعض تو ایسے ہیں جن کے جسم پہ کپڑوں کے ٹکڑے بچیں، کپڑے نہیں، کپڑوں کے ٹکڑے بچیں آزادی کے نام پر، اور دنیا ان کا نظارہ کر لی ہے، تماشا بنا لی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا عزت دی ہے، وقار دی ہے، عظمت دی ہے، شرف دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں مذہب اسلام کے جو اصول ضوابط ہیں اس کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہماری بھلائی کہاں ہے۔ اور یہ ہم سمجھیں گے جب ہم قانون اسلام کو پڑھیں گے، اس کی تفسیرات کو، اس کی تشریحات کو پڑھیں گے، اس کی وجوہات کو، اس کے ریزنز کو پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ مذہب اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ساری انسانیت کے لیے، ساری دنیا کے لیے بھلائی اور صرف بھلائی کا پیغام دیتا ہے۔ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، اور خرابی ہوگی بھی کیسے جب مالک نے ہی اس قانون کو بنایا ہے، تو بندہ اس قانون میں کیسے نقص نکال سکتا ہے اور کیسے اس میں نقص ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ مذہب اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اسی مذہب پر زندہ رہیے اور اسی مذہب پر مرنے کی کوشش کریے، اور جس نے ابھی تک یہ نعمت حاصل نہیں کری وہ بھی اس نعمت سے فائدہ اٹھائے، اور اسی پر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زندگی دے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو شیئر بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ عنقریب مذہب اسلام سے پہلے جو دنیا میں حالات تھے اور مذہب اسلام کے آنے کے بعد جو دنیا میں انقلاب آیا ہے، اس کی انشاءاللہ ویڈیو بہت جلد آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔